مخالفت کی، وہ ہر دور کی فرعون اور نمرود کے ساتھ نمک آزما ہوئی، لیکن اپنے کام سے وہ پیچھے نہ ہٹے۔ یہ ان کی حقانیت کی دلیل ہے، یہ ان کی سچائی اور صداقت کی دلیل ہے۔ تو حضرت رسول رضی اللہ تعالیٰ اسلام کی نامور عالم دین، بڑی قدامت شخصیت، اولیاء کاملین اور صالحین کے امام اور پیشوا تھے، جنہوں نے اپنے فرد کے ظالم اور جابر حکمرانوں کے ساتھ ساتھ اپنے علمی ضرورت پر، دلائل کی کفر پر گفتگو فرماتے رہتے اور ہمیشہ ان کا تعالیٰ کرتے رہتے، اور پھر بعض اپنے سیاسی مفادات اور مقاصد حاصل کرنے کے لیے حکومت کے بعض لوگ ہاتھ میں رکھنے کے باوجود آپ کی بارگاہ میں آ کر عقیدت کا اظہار کرنے لگے، کلفت اور تعارف پیش کرنے لگے۔ انہیں میں سے بغداد کے خلیفہ المستنجد باللہ اس کا لقب تھا۔ آپ کی بارگاہ اقدس میں دو تھیلیاں درہم و دینار کے برتن آپ کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا تو حضور کی میری طرف سے چھوٹا سا تحفہ اور ہدیہ ہے ضرور بنائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ مستنجد باللہ کے اس فرمانے کو قبول نہیں کیا۔ آپ نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، کرتے لے جاؤ۔ خلیفہ نے اصرار کیا، منت فرمانے کی، قدر وسیع کی، حضور قبول فرمائی، بڑی عقیدت سے لے کر آیا ہوں، بڑی محبت سے لے کر آیا ہوں، جہاں آپ مناسب سمجھے خرچ کیجیے۔ حضرت نے کوئی انکار کر دیا، یہ اپنی چیزیں لے جائے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ اس نے دوبارہ زیادہ ہی اصرار کرتے ہوئے کہا کہ حضور یہ تو آپ کو قبول کرنا ہوگا، چونکہ میں اللہ کی رضا کی خاطر یہ چیزیں آپ کی بارگاہ اقدس میں لے کر آیا ہوں، میں آپ کا عقیدت مند ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے اس ہدیے کو، اس چیز کو جو میں دے رہا ہوں کروانے کو قبول کرنا کر اللہ تعالیٰ مدد کیجیے گا۔ جب کوئی مسلمان کسی جگہ کچھ چیز لا کر دے دے اور ساتھ میں کہے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کی راہ میں جہاں مناسب سمجھو خرچ کر دو، اس پر منع کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اہل علم علماء اولیاء صوفیاء اس ہدیے کو رد نہیں کرتے، قبول کرتے ہیں، جو کہ اللہ کی راہ میں مسجد کے مدرسہ مسائل غریب مسلم کو باخبر کر دیتے ہیں، لیکن اس سے قبول کرتے ہیں کیونکہ وہ لایا اس لیے ہے کہ میری طرف سے اللہ کی راہ میں آپ خرچ کیجیے، اس کو قبول کرنا کیونکہ اخلاقیوں کا طریقہ بنتا ہے کو قبول کرنے کا۔ لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت تھی جس کے لیے رسول کریم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر إلى الله، مومن کی نگاہ فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جو مومن ہے اس کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب عام نظر نہیں تھا، اس درہم و دینار کے حقائق کیا تھے دنیا سے پوشیدہ، لیکن جس کو اللہ رب العالمین نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، جن کو رب ذوالجلال نے تمیز کرنے کے لیے فراست عطا کیا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ اس قسم کی چیز ہے اور کیوں
آپ نے ان کے مندر مدینات کی چوریوں کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر یوں دبانا شروع کر دیا، زور سے اس کو دبانا شروع کیا تو مندر مدینات سے خون کی قطریں ٹپکنے لگے۔ حاضرین نے محفل نے دیکھا حضرت کے دست اقدس میں وہ تھیلیاں ہیں، آپ اس کو نچوڑ رہے ہیں اور اس سے خون کے قطرات ٹپک رہے ہیں۔ فرمایا کہ مجھے آپ کے مقام اور مرتبہ اور ان کی حیات کی وجہ سے میں اس کو زیادہ بھی نہ چھوڑتا، ورنہ میں اس کو اتنا نہ چھوڑتا کہ یہ پانی ایک سیلاب اور نہر کی صورت میں جا کر کے آپ کے محل کے دروازے تک پہنچتا۔ فرمایا کہ یہ وہ درم و دینار ہے جس نے آپ نے ظلم کیا مساکین پر، حقداروں پر، ظلم کے بعد یہ معاف کیا ہے کہ تمہارا ظالمانہ ہدیہ اس خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں، واضح ہو گیا کہ یہ ناقابل قبول ہے، اپنے لے جاؤ۔ بادشاہ نے یہ دیکھا تو بشکا کر کے گیا، بے ہوش کر کے گیا۔ یہ نگاہ فراست ہے جس نے قبول نہیں کیا، اس کو رب الجلال نے تقوی کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ورنہ فقیر کی صفت کیا ہے؟ فقیر جو ہے تقوی والا، اس کی صفت کیا ہے؟ لا تامیہ ولا مانیہ ولا جامعہ، یہ تین چیزیں دنیا کی طرف نہ رکھے۔ اگر خدا کی طرف سے آ جائے تو پھر منع نہ کرے، آنے کے بعد پھر اس کو جمع کر کے رکھے، تامیہ نہ ہو، مانیہ نہ ہو، جامعہ نہ ہو، وہ اللہ کی وحی ہے۔ تمہ کرنے والا، لالچ کرنے والا پیسہ آ جائے اس سے اس کی آئے، یہ تمہ ہے۔ اگر کوئی عقیدت اور محبت سے اللہ کے نام میں کچھ دینا چاہتا ہے پھر وہ اس کو منع نہ کرے، اسے لے لینے کے بعد فرمایا بھلا جان کے اس کو جمع نہ کرے، اللہ کی عزت کر دے۔ لیکن یہاں نگاہ فراست نے اس درہم دینار کو دیکھا کہ کسی ظالم کے ظلم کا نتیجہ ہے، آپ نے اس کو قبول نہ فرمایا، آپ نے اس کو رد فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ کبھی کبھار ظالم، فاسق اور فاجر اپنے دنیاوی مفاد اور مقاصد حاصل کرنے کے لیے اہل اللہ کی خدمت میں جا کر ان کے عقیدت مند اور ان کے متوسلین متعلقین میں سے اپنے آپ کو شامل کر لیتے ہیں، لیکن در حقیقت نہ ان متوسلین میں سے ہیں، نہ ان کے معتقدین میں سے ہیں، نہ ان کے مریدین میں سے ہیں، وہ دنیا کے مفاد میں بھی چلنے جانے والے لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں وہ جن کو رب الجلال نے نگاہ نورانی عطا کیا ہے، ان کا وہ فراست المومن ہے، محمد رسول اللہ کا مطابق ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی بھی مخالفین، آپ کی بھی مخالفین تھے، آپ کے بھی حاسدین تھے، آپ کے اس چمکتے ہوئے چراغ کو بجھانے کے لیے کئی لوگ برسر انتقال تھے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے برگزیدہ بندے کو وہ مقام عطا فرمایا جس تک کسی کی رسائی نہیں۔ آج جس وقت ظالم ظلم کی انتہا کو پہنچتا ہے اس کے سامنے اہل حق ہوتے کون ہوتا ہے؟ فرعون جب معصوم بچوں کو قتل کر رہا تھا، فرعون جب بنی اسرائیل کے مردوں کو قتل کر رہا تھا، فرعون جب بنی اسرائیل کی عورتوں کو کنیز اور لونڈیاں بنا رہا تھا، اس وقت رب الجلال نے اس کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے اور دوسری طرف وہ باطل، وہ ظالم، وہ جابر، وہ فاسق، وہ حکومت کے نشے میں مست، اور ایک طرف اللہ رب العالمین کا برگزیدہ بندہ جس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہے، ایک جبہ ہے، سر پر امامہ ہے،
سبحان اللہ. پیچھے نہ بینک بیلنس ہے، پیچھے نہ زمینیں ہیں، پیچھے نہ بھیڑ بکری کے بڑے لیول ہیں، نہ سونا چاندی کے بڑے ذخائر ہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. لباس پہنا ہوا ہے، ہاتھ میں ڈنڈا ہے، سر پر پگڑی ہے. اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کے سامنے جا کر اسے اللہ رب العالمین کی محرمین کی دعوت دیتے. سبحان اللہ. ظلم سے روکتے ہیں، جبر سے روکتے ہیں، زیادتی سے روکتے ہیں. فرعون کہتا ہے تم جتنی مانو تمہیں تو سب کا بڑا کروں، میرے پاس حکومت ہے، میرے پاس دھندا ہے، میرے پاس پاور ہے، سب کچھ. لیکن آج وہ فرعون کا ڈھانچہ مصر کے میوزیم میں نشان عبرت بنا ہوا ہے. کہاں گئی اس کو حکومت، کہاں گیا اس کا اقتدار، کہاں گئی اس کی وہ طاقت اور قوت اور پاور جس سے وہ جس کی طرف اشارہ کرے اس کا گردن کاٹا جاتا تھا، جسے چاہے اس کا خون بہایا جاتا تھا. نشانی عبرت بنا. اب میں اس کو دیش کو نابود کر کے قیامت تک آنے والے ہر جابر اور ظالم کو دکھا دیا کہ اپنے وقتی ظاہری قوت اور اقتدار پر مغرور نہ ہونا. تم سے زیادہ طاقتور پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والا کوئی دو چار صوبوں کا حاکم نہیں، پورے کوئی زمین پر اس کی حکمرانی ہے. اس کو اللہ رب العالمین نے نشانی عبرت بنا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے. اس لیے ہمارے ہاں کہاوت موجود ہے کہ اللہ ہر فرعون کے لیے موسیٰ پیدا کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ ہر فرعون کے لیے موسیٰ پیدا کرتا ہے. مطلب ہر ظالم اور جابر کے مٹانے کے لیے رب کائنات نے اپنے ایک برگزیدہ بندے کو منتخب فرما دیتا ہے. اس کے لیے اللہ رب العالمین اسے قوت دے کر ظالم کو نیست و نابود کر کے ذلت آمیز عبرت کا نشان بنا دیتا ہے. اور اس کے بعد آپ پھر پیچھے آئیے نمرود کے پاس. نمرود نے بھی اپنی حکومت کے موقع پر آرڈر کر دیا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کر دو. لاکھوں بچے قتل کیے گئے، لاکھوں لوگ اس کے ظلم کے تصویر میں گرفتار ہوئی. اللہ رب العالمین نے اس کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام سبحان اللہ. وہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کے نبی اور خلیل ہیں. اس نے جا کر فرعون کو قتل کرنا ہوگا. فرعون کو منجنیق کے ذریعے اس کو آگ میں پھینکوایا. رب ذوالجلال نے اس آگ کے تھپیڑوں سے اپنے پیارے نبی خلیل کو سلامتی کے ساتھ سبحان اللہ. وہ زندگی کا فرمایا. اور وہی خلیل علیہ السلام اس کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے پیار و حسب بن گئے. پھر رب ذوالجلال نے ایک کمزور مخلوق مچھر کے ذریعے اس کو اس کے انجام تک پہنچا دیا. مچھر ایک کمزور مخلوق کے ذریعے رب کائنات نے اس کو اس کے حشر تک پہنچا دیا. اس سے پھر نیچے آئیے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں جب رب ذوالجلال کی وحدانیت کا درس دینے لگے، تمام شیعہ یکجا ہو گئے، جنہوں نے اپنی ذاتی اختلافات کو بلا کر دارالندوہ میں ایک میٹنگ بلا کر یہ طے کیا کہ ہر سردار اور قبیلے کی طرف سے دو افراد مل کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیں. پھر آپ کے خاندان اور قوم قبیلے والے انتقام اور بدلہ لینے کے لیے جب تلواریں امتحان سے نکال کر میدان میں اتریں گے تو اتنے سارے قبیلوں سے لڑ نہیں سکیں گے، اتنے سارے سرداروں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. پھر مجبوراً وہ خون وہاں پر دیت پر فیصلہ کریں گے. ہر سردار کی طرف سے دو اونٹ دیا جائے گا اور
واللہ یتم بنورہ، اللہ کو کامل ارادہ رکھتے تھے ہم اللہ کے نور کو بجھا دیں، لیکن اللہ اپنے نور کو کامل مکمل کر کے رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ لوگوں سے کیا بنا سکتے ہیں رب الجلال کے نور کو؟ مکہ المکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم اور زیادتی ہوئی، پہاڑ ڈھائے، طائف کے میدان میں آپ پر پتھر برسائے گئے، یہاں تک کہ آپ اپنے آبائی شہر مکہ کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ میں جلوہ افروز ہوئی، وہاں رب الجلال نے آپ کو ایک جنم غفور عطا فرما دیا، اور پھر وہ مکہ فتح ہوا۔ سبحان اللہ۔ وہ مکہ فتح ہوا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے سب کے سب سرنگون ہو گئے۔ جب وہ ان کو گرفتار کر کے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں لایا گیا تو نبی پاک نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ اب میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ اب تمہاری قوت نہیں رہی، تمہاری طاقت نہیں رہی، تمہارا وہ مقام اور مرتبہ روب اور مرتبہ نہ رہا، تمہاری سرداریت نہ رہی، اب بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کریم ہیں، کریم باپ کی بیٹی ہیں، آپ ہمارے ساتھ وہی کیجیے جس کا ہم مستحق ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، سبحان اللہ۔ جاؤ میں نے تمہیں بخش فرما دیا ہے، اللہ رب العالمین تمہاری مغفرت فرمائے گا، لیکن سر نہیں ہو گئے۔ پھر جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس جہان سے وصال فرما کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جلوہ افروز ہوئے، سلسلہ اور زمانہ گزرتا گیا، یزید جو ہے اپنی قوت طاقت کے ساتھ جاتی اور نائنسان تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے حضرت امام حسین نے قبول نہ کیا۔ 72 افراد کا ایک مختصر سا قافلہ اپنے نیک ارادے کو لے کر مکہ المکرمہ مدینہ سے مکہ المکہ سے عرفہ کی طرف آپ روانہ ہوئی۔ کربلا کے مقام پر آپ کو روکا دیا، آپ کسی بات پر نہیں سنی گئی، آپ کے ساتھ کسی قسم کا مذاکرہ نہیں کیا گیا، بس ایک ہی مطالبہ تھا یزید کے ہاتھ میں بیعت کرو ورنہ پھر شہید ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کسی قسم کی بات چیت نہیں، نہ مہلت نہ موقع نہ وقت۔ اس موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جامع شہادت نوش فرمایا۔ آج حسین کا نام زندہ ہے، سبحان اللہ۔ یزید کا نام مردہ ہے، حسین کا مزار اقدس لوگوں کے سامنے ہے، یزید کے قبر کا نہ ابتا نہ پتہ ہے۔ ایسے ہی وقتی طور پہ طاقت کے بلبوتے پر انہوں نے کربلا میں سید السادات کے خاندان پر حملہ کر کے انہیں شہید کیا، صرف شہید نہیں کیا، شہداء کی لاشوں کی بے حرمتی کی، ان کے اوپر گھوڑے دوڑائے۔ گھوڑے دوڑانے کے بعد اس یزید نے جب اہل مدینہ المنورہ کے لوگوں کو پتہ چلا یزید نے اہل رسول پر ظلم و ستم کے بازار کو گرم کیا ہے، انہوں نے آپ کے بیت کو توڑ ڈالا۔ جنہوں نے آپ کے اقتدار کو تسلیم کیا تھا، جنہوں نے آپ کی بیعت کی تھی، انہوں نے یزید کے بیت کو توڑ ڈالا۔ یزید نے مدینہ المنورہ میں حملہ کیا، حملہ کرانے کے لیے اپنے لشکر بھیجا۔ جب القلوب الادیان میں حکومت میں شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، امام سمعودی نے الوفا میں لکھتے ہیں، دیگر سیرت نگار اپنے کتابوں میں لکھتے ہیں، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں، یزید نے وہاں حملہ کرانے کے لیے سب سے پہلے مدینہ المنورہ کی جامع مسجد نبوی کی آزاد کو معطل کیا۔ کیا کیا؟ آزاد کو معطل کیا، نمازوں کو معطل کیا، کسی کو
بہترین شخصیت جو تابعین ہیں، حضرت سعید بن مسیب فرماتے میں مسجد نبوی کے اندر موجود تھا، یزید کے لشکر والوں نے مدینہ منورہ کی مسجد کے اندر چھوڑے اور لوگوں پر انہوں نے تیرے مارنے شروع کیے، توڑے مارنے شروع کیے، لوگ اپنے اپنے راستے لینے شروع کیے۔ میں بڑا پریشان ہوا، اس سے کیسے بچوں؟ میں نے دیوانہ روپ اپنایا، جیسے ایک مجنون اور پاگل کا رویہ ہوتا ہے، میں نے وہی کیا۔ میری حرکتیں، میری باتیں، میرے طور و طریقہ کو دیکھ کر انہوں نے کہا اس کو چھوڑو، یہ پاگل ہے، اس کو قتل نہ کرو، پاگل کو کیا قتل کرنا ہے، لینے دو اس کو۔ فرماتے ہیں مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھا رہا، سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ جب اذان کا وقت ہوتا تھا، جب نماز کا وقت ہوتا تھا، مجھے نبی کریم کے مزار مقدس سے اذان کی آواز سنائی دیتی، روضہ رسول سے اذان کی آواز آتی تھی۔ اس اذان کو سن کر میں حضور کی نماز پڑھا، اور روضہ رسول کے اندر قبر طاہر سے مجھے اقامت کی آواز سنائی دیتا تھا۔ یزید نے اذان کو معطل کیا، اللہ نے اپنے غیبی نظام سے اذان کے سلسلہ کو جاری رکھا۔ سبحان اللہ۔ یزید نے جماعت کو معطل کیا، رب کائنات نے غیبی رجال الغیب بھیج کر مسجد نبوی میں جماعت کا انتظام جاری رکھا۔ آج سے لیگ حکومت نے وہی کیا جو آج سے 1400 سال پہلے ان کے ابا جان یزید نے کیا۔ آج سینکڑوں مساجد ہمارے ملک پاکستان کے پنجاب کے سینے اور مسجدوں سے آج اذان کی آواز نہیں آ رہی، اور مسجدوں سے جمعے کے خطبے کی آواز نہیں آ رہی، اور مسجدوں کے اندر نماز جمعہ کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ مسجد کے ائمہ کو، مسجد کے نائب امام کو، مسجد کمیٹی کے منتظمین کو ہراساں کر کے بعض کو گرفتار کیا، بعض کو غائب کر دیا، مسجد کو سیل کر کے یہ ثابت کر دیا کہ لوگ کہتے ہیں یزید ختم ہو گیا، نہ یزید آج بھی موجود ہے۔ اب اس یزید کو مٹانے کے لیے حسینی لشکر کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ حسینی لشکر کی ضرورت ہے۔ وہ حسینی لشکر اہل سنت ہے۔ کون ہے؟ ٹھیک ہے، ایک تنظیم نے احتجاج کا اقرار کیا تھا، پاکستان کے آئین میں، پاکستان کے قانون میں ہر پاکستان کو اظہار رائے کرنے کی اجازت ہے۔ اگر اس جلوس میں، اس ریلی میں، تمہارے خلاف ایک لشکر باہر آنے میں اگر کوئی ملکی اقدام کا نقصان ہوا ہے تو بتاؤ، سرکاری اقدام کا نقصان ہوا ہے تو بتاؤ، کوئی انتشار کی بات ہوئی ہے تو بتاؤ۔ وہ تو یہ کہہ رہے تھے ہم اپنے بھائی فلسطینی لوگوں کے ساتھ ادارے یکجہتی کے لیے، ہم اپنے یادداشت کو پیش کرنے کے لیے ایک مخصوص مقام کا نام لے رہے تھے، وہاں جا کر پیش کریں گے۔ اور یہ کون سی شرافت ہے؟ قاسم کو مارا نہیں جاتا، قاسم کو گرفتار نہیں کیا جاتا۔ زمانے جاہلیت میں بھی قاسموں کو نہیں قتل کیا گیا، قاسموں کو نہیں روکا گیا، قاسموں کو پابند سراسر نہیں کیا گیا۔ مذاکراتی تشکیلات اڑا کر یہ پورا جگہ کوئی تشکیل ہے، اور مذاکرات کریں، جب ٹیم چلا جائے اور وہ وفد چلا جائے تحریک کی طرف سے، اس وفد کو آپ غائب کر دیں، گرفتار کر دیں، ان کے ساتھ مذاکرات کرنا درکنار، اپنا کوئی ایجنڈا ان کو دے کر قیادت کی طرف بھیجنا درکنار، میں ان کو گرفتار کرنا، ان کو غائب کرنا، یہ دہشت گردی نہیں تو کیا ہے؟ یہ انتشار پسندی نہیں تو کیا ہے؟ یہ جھگڑا نہیں تو کیا ہے؟ یہ تخریب کاری نہیں تو کیا ہے؟ یہ ملک دشمنی نہیں تو کیا ہے؟ ہمارے ملک کے مشرقی جانب میں آپ کا سرحد محفوظ نہیں ہے، مغربی جانب میں آپ کا سرحد محفوظ نہیں ہے، آپ کا کے اندر انتشار موجود ہے، آپ کے بلوچستان میں انتشار موجود ہے، آپ نے پرامن صوبہ پنجاب کو بھی انتشار کا گڑھ بنا دیا، آپ کے صوبہ سندھ میں محفوظ نہیں ہے، تو آپ اندرونی لحاظ سے بھی انتہائی ملک کو خطرناک مقام پر لے جا چکے ہیں، اور بیرونی لحاظ سے بھی آپ
اندر وہ صلاحیت نہیں ہے جو اللہ رب العالمین ہمارے ملک کی حفاظت کرے، ہمارے ملک کی حفاظت کرے. چونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بلوچستان کو ویران کرنے کے لیے ایک گلو کافی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں ہر شاخ کو ایک گلو لینا ہے. ویران بلوچستان کرنے کو ایک گلو کافی تھا. جب ہر شاخ کو گلو بیٹھا ہو انجام بلوچستان کیا ہوگا؟ جدھر دیکھو گلو ہے، جہاں دیکھو گلو بیٹھا ہے، تو پھر بلوچستان کا انجام کیا ہوگا؟ ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا، سینکڑوں لوگوں کو قتل کیا گیا، بہت سارے شہداء کے لاش غائب کیے گئے، بہت ساروں کو قتلوں میں بہایا گیا. چادر اور چار دیواری کی تقدس کو پامال کیا گیا. ان لوگوں کے لیے جو پاکستان کی انتہائی خیر خواہ محب وطن مسلمان ہیں، میں اس تنظیم سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، بحیثیت ایک انسان کی، بحیثیت ایک مسلمان کی، بحیثیت ایک جماعت کی، ہر مسلمان کا دکھی ہے کہ نہیں؟ کوئی 10 سال کے اندر کوئی مطالبہ کرنے کے لیے باہر نکلے تو آپ ان کو قتل کر دو گے. اس کی بات سنی ہے، وہ اپنی مسجد سے نکلنے کی تاریخ 10 بتا رہے ہیں، آپ 8 تاریخ کو ان کا قتل شروع کر دیں گے. آپ مذاکرات کرتے ہیں، انہوں نے بات کی ہے، کہا کہ ہے نا آپ مذاکرات کرتے ہیں، ان کی قیادت سے مذاکرات کرتے ہیں، قیادت نہیں. تو علماء اکابر اہل سنت موجود تھے، مشائخ اہل سنت موجود تھے، شیعوں کے اہل حدیث موجود تھے، اور میرا اساتذہ اور میرا اعتماد کی دنیا میں موجود ہے. ان کے ذریعے آپ بات چیت کا سلسلہ جاری رکھتے. کوئی اتنا بڑا خطرناک مسئلہ نہیں تھا، بلکہ اس تحریک کے قائد بھی بار بار کہہ رہے ہیں ہمارے بات سنو، ہمارے ساتھ میٹنگ کرو، خدا کے واسطے گولیاں نہ برساؤ، تم ہمارے بھائی کو واپس ہو جاؤ، ہم مسلمان ہیں، تم بھی مسلمان. یہ کہہ رہا ہے آدمی وہ جو فون میں ساری باتیں کر رہا ہے، اللہ رسول کا واسطہ کر کے آپ کو لوگوں کے قتل عام سے روک رہا ہے، لیکن آپ قتل کر رہے ہو. یہ اب قریب ظاہر ہو جائے گا، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. جو اس قتل اور غارت کرنے کی قیادت کر رہے تھے، تمام سنبھال رہے تھے، ان کا آپ تحقیق کریں گے، ان کا اسلام سے دور کا تعلق نہیں ہوگا. کچھ قادیانی لاٹھی ایجنڈے کے لوگ ہوں گے، کچھ دیگر لوگ جو اپنے اندر وہ انتقام میں جذبہ لیے بیٹھے، موقع کے انتظار میں تھے، ان کے مقام میں آپ نے یہ آپریشن دے دیا، ہو گیا. لیکن اس کی ذمہ داری حکومت کیا. جب اس کی حکومت آئی پہلے ماڈل قانون میں منہاج القرآن کے ویریت کے مسئلے کو لے کر 14 مسلمان کا خون بہایا گیا ہے یا نہیں؟ ڈاکٹر طاہر القادری کی درسگاہ پر یونیورسٹی پر جب حملہ ہوا، ایک ویریت کی وجہ سے اس کو ہٹاؤ. مدرسے کی انتظامیہ نے وہاں کے اساتذہ نے باہر آ کر احتجاج کیا کہ ہم نے سن نہیں ہٹائے گی، جو اس کو ہم نے اپنے تحفظ کے لیے لگایا ہے. اس میں مذاکرہ کر سکتی تھی، لیکن سیدھی گولی چلا کر خواتین کا لحاظ نہیں رکھا گیا. 14 لاشیں گئی کتنی، اور عمران خان کے ساتھ مل کر ڈاکٹر طاہر القادری تقریباً 6 مہینے سے زائد عرصہ اسلام آباد میں دھرنا کیے ہوئے رہا. یاد ہے آپ کو؟ تعلیم آپ کو اشارہ کر، وہ وقت آپ کو یاد ہے وہ دور کن کا تھا، اور حکومت کس کی تھی؟ یہی اردوی کے لوگ تھے. اس وقت بڑا بھائی تھا، چھوٹا بھائی، فرق تو زیادہ نہیں، تنظیم ہوئی تھی، لوگ ہوئی تھی. تو عزیزہ نگرامی، اس کے بعد دوسرا جو اپنے بڑے اقتدار ہے اس نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. اب اس کا اقتدار نہیں ہے، وہ بڑا مہربان بنا ہوا نظر آتا ہے. جب میں قتل کروں تو صحیح کر رہا ہوں، جب دوسرا قتل کرے تو روز آگے. ذرا اپنے ہاتھ سے اٹھ کے دیکھیں، اپنی غلطیاں بھی مان لے، اس کی معافی مانگ لے. تمہارے دور میں بھی کیا کی طرف اشارہ ہے، تمہارے دور میں بھی اہل سنت کا خون بہایا گیا.
دور میں بھی بدعقیدہ اور بد مذہب لوگوں کو پروت کیا گیا، تم اپنے بابوں سے طائب ہو جاؤ، میدان میں اترو۔ باقی دیگر مذہبی تنظیمات نے انہوں نے تعریف کی ہے اور پڑھنے سے مذمت کی گئی ہے، اور وکلا برادری نے وہ کام کیا ہے، اللہ پاک کو سلام ہے۔ وکلا برادری کالا کوٹ پہن کر پینٹ شرٹ کے ساتھ ملبوس ہیں، بس آپ کا ہم مولوی اوپر کئی قسم کے مطلب گمان رکھ کے بیٹھے ہیں، یہ سچ جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنانے والا جھوٹ، یہ کہتے ہیں ایسا۔ لیکن جہاں عدل و انصاف کا جنازہ نکالا جا رہا ہے تو عدل و انصاف کے اصل صف میں یہی لوگ کھڑے آئین کو منہ سے زیادہ یہی لوگ جانتے ہیں، پاکستانی آئین قوانین سے منہ سے زیادہ یہی لوگ واقف ہیں، لہٰذا ان پر فرض منصبی ہے یہ غیر قانونی عمل، یہ دہشت گردی اور فتنہ و فساد ہوا ہے، اس پر وہ اپنا عملی کردار ادا کریں۔ الحمدللہ ان میں باشعور لوگ جو عدل و انصاف چاہنے والے وکلا ہیں، انہوں نے بھرپور مظاہرہ کیا، تعریف کیا، بلکہ اعلان کر دیا کہ ہم ایک ایک کارکن کا دیش بغیر کسی فیس سے لڑیں گے۔ بڑا تعاون کیوں کر رہے ہیں مسلمان؟ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جو مارے گئے وہ مظلوم تھے، اور مظلوم کی مدد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، تو لہٰذا ہم حکومت حق سے مطالبہ کرتے ہیں، سنجیدگی کا مظاہرہ۔ اہل سنت وہ جماعت نہیں ہے جو آپ کے بندوں کی ایک دو گولی سے ختم ہو جائے، پھر جائے نہیں سکتا۔ آپ کی دعوی اپنی فکر کرو، رسوائی کا بندہ آپ کے گلے پڑ رہا ہے، یہاں نہیں تو قبر میں، حشر میں، محشر میں۔ پھر بڑے مزے سے کہتے ہیں کہ ہم بھی تو یا رسول اللہ کہنے والے تھے، جب تم یا رسول اللہ کہنے والے ہو پھر یا رسول اللہ والے کو قتل کیوں کیا؟ جی جناب انہوں نے اسٹیٹ فائل کیا، ہمارے خدا 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 لوگوں کو مارا، ایک بھی ثابت نہیں، ایک بھی ثابت نہیں ہے، لہٰذا ہمارے ملک میں کسی قسم کا امن نہیں، چاروں صوبوں میں انتشار ہے، چوری، ڈکیتی، قتل غارت کری، قانون تو ہے ہی نہیں، قانون فائلوں میں ہے، کتابوں میں ہے، عملی نمبرے پر قانون کا نام و نشان نہیں، جس کی لاٹھی اس کا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا یہ قانون چل رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب چاہیے کہ ہم سب ایک ہو جائے، متحد ہو کر اپنے سب سے پہلے ملک کی حفاظت کریں۔ اس وقت پاکستان خطرے سے دوچار ہے، اندرونی معاملات کو منافرت کے بازار کو طرف کیا جا رہا ہے۔ جب اپنے وردی والے اپنے لوگوں پر گولیاں چلائیں گے تو وردی والوں سے محبت کو کون کرے گا؟ تو لہٰذا وردی والے محافظ ہیں، وہ تحفظ دیں، داد تحصیل دیں، جب بیرونی قوتوں کے ساتھ محاذ آ رہے ہو تو قوم اس کو شکر کریں گے۔ افغانستان میں آپ کا جھگڑا ہے، انڈیا میں آپ کا جھگڑا ہے، اپنے ملک کے چاروں صوبوں میں آپ کی اپنے عوام کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہے، اس لیے ایمان پر ہو رہا ہے، کس کے کہنے کے لیے ہو رہا ہے؟ اگر آپ نے بین الاقوامی سطح پر اسرائیل کو تسلیم کیا ہے تو قوم کو بتا دیں، نہ کہ گولیاں چلا دیں، بتا دیں قوم کو بھائی ہماری مجبوری کی وجہ سے ایسا کیا۔ اگر نہیں کیا ہے تو آنے والے